اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم مینجمنٹ اور کارپوریٹ میٹرز پہ ہی فوکس کر رہے ہیں ان دنوں میں، اور ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے وہ انٹرویوئنگ کا ہے کہ انٹرویوئنگ کیا ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے۔ یہ میں نے پہلے بھی اس پہ کافی تفصیل میں بات کی ہے، لیکن ایک ایسپیکٹ ہے جس کو میں دوبارہ ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انٹرویوئی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور انٹرویور کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس پہ کچھ مزید بات کرنی چاہیے ضرور، یقیناً۔ دیکھیے، ایک سسٹم ہے جس میں جابس دو طرح سے لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ یا تو ایک بلک اپلیکیشن آتی ہیں اور وہ اگینسٹ ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں۔ میں روز دیکھتا ہوں لنکڈ ان پہ کسی نے جاب پوسٹ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اور جاب بورڈز ہیں جہاں پہ لوگ جاب پوسٹ کرتے ہیں۔ اور وہ جو پرانا سسٹم تھا کہ ڈان اخبار میں، ڈان بڑا پاپولر ہوتا تھا جاب کی ایڈز کے سلسلے میں، کہ ڈان میں ایڈ آئے گی اور اس کے اگینسٹ ہم اپلائی کریں گے۔ اپلیکیشن بھی ای میل پہ نہیں ہوتی تھی، وہ پیپر اپلیکیشن پی او باکس پہ جایا کرتی تھی، تو خبر نہیں ہوتی تھی کون سی کمپنی کی ایڈ ہے۔ یہ معاملات اب ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ اب بھی لوگ بھارت اس کو کنسیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمپنی کی آئیڈینٹی کو۔ اپنا اپنا آؤٹ لک ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ کمپنی کا نام پتہ ہو لوگوں کو، تاکہ وہ اپنے طور سے چوز کر لیں۔ اف دے ڈونٹ وانٹ ٹو اپلائی انٹو دیٹ کمپنی تو مت کریں پھر وہ۔ بہرحال اینی وے، یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات شاید نہیں ہے۔ تو جہاں پہ بلک اپلیکیشن آتی ہیں وہاں پہ ایچ آر کا کوئی جونیئر آدمی ان کو سکین کرتا ہے، اسکرین کرتا ہے، اور پھر اس میں سے شارٹ لسٹنگ کرتا ہے۔ اب وہ جو خاتون یا جو لڑکا وہاں پہ بیٹھا ہے، جو ایچ آر کے، جو نارملی میں نے جیسے کہا نا کوئی جونیئر آدمی ایچ آر میں یہ کام کرتا ہے، اس کے پاس ایک سیٹ آف کنڈیشنز ہے جو اس کو دی گئی ہیں کہ جی ایج بریکٹ یہ ہونی چاہیے، کوالیفیکیشن یہ ہونی چاہیے، ایکسپیرینس اتنا ہونا چاہیے، آرگنائزیشن یہ والی ہونی چاہیے، اگر اتنی تفصیل ہے، ورنہ کم از کم ایج اور کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور اس بنیاد پہ آپ شارٹ لسٹنگ کریں گے۔ تو وہ دیکھتا جاتا ہے اور وہ بس وہ چند سیکنڈ ایک اس کے اوپر لگاتا ہے، اس کو وہ دو تین چیزیں دیکھ کے اس کو کچھ ادھر کر دیتا ہے، جو لوگ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ٹریش کین میں چلے جاتے ہیں، وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ دی کینڈیڈیٹ ڈز ناٹ نو کہ کس بنیاد پہ وہ ٹریش کین میں جائے گا، اس کا سی وی یا شارٹ لسٹ میں جائے گا۔ باقی تو جو ہوگا وہ بعد کی بات ہے۔ تو یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ تو جو اس میں دو تین چیزیں بڑی کامن سی ہیں، میں پھر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو سی وی بنانے میں کافی دقت ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، میں کوئی سی وی بنانے کی ٹیکنیک نہیں بتا رہا ہوں، وہ بڑے ٹیمپلیٹ پڑے ہیں، اور یہی غلط بات ہے بیسیکلی۔ بہت سے لوگ انٹرنیٹ سے ایک ٹیمپلیٹ پکڑتے ہیں، اس میں اپنی انفارمیشن ڈالتے ہیں اور بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ ٹیمپلیٹ آپ کو سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا، یو ڈونٹ ایون لک ایٹ دیٹ ایکچولی۔ یہ نامناسب بات ہے۔ اگر ٹیمپلیٹ آپ کو سوٹ کرتا ہے تو ضرور کیجئے اس کو استعمال، نہیں کرتا تو مت کیجئے۔ آپ سمپل ورڈ میں بنا لیجئے اپنا سی وی۔ اسی طرح سے کیا لکھنا چاہیے، اس میں کیا بتانا چاہیے۔ نارملی یو ول سی اسٹارٹ وتھ فادرز نیم، CNIC نمبر، ہوم ایڈریس، فلاں فلاں، ڈیٹ آف برتھ۔ یہ سب چیزیں غیر ضروری، کسی کو اس سٹیج پہ ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ انفارمیشن آپ کو کچھ اس میں سے ایک آدھ دینی بھی ہے، دیکھیں فادرز نیم آپ کا کہیں نہ کہیں جب ڈزنٹ ریئلی ہیو اینی انفلوئنس آن یور امپلائبلٹی، ٹھیک ہے، اس لیے اس کا تو دینا ویسے ہی غیر ضروری ہے۔ ہوم ایڈریس آپ چاہیں، آج کل تو ہوم ایڈریس پہ کوئی پہنچتا بھی کم ہی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو وہ ان دی اینڈ کہیں دے سکتے ہیں، ویسے یہ بھی غیر ضروری ہے۔ یو ول بی کانٹیکٹڈ تھرو ای میل موسٹ لائکلی، اور تھرو فون، تو اپنا موبائل نمبر ضرور دے دیجئے اور اپنا ای میل دے دیجئے۔ تو یہ دو چیزیں دے دیجئے تو آپ سے کانٹیکٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی بڑا لوگوں کا پسندیدہ کام ہے کہ وہ کہ عجیب قسم کا ای میل ایڈریس بنا لیتے ہیں اپنی جوانی کے عالم میں، اور اس کے بعد اس کو لے کے پروفیشنلی بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سویٹ آئیز اور ڈریمی آئیز اور سویٹ ڈریمز اور پتہ نہیں کیا کچھ، یعنی بڑے ہی، میں کیا کہوں، بڑے عجیب قسم کے ای میل ایڈریسز ہیں جو سی ویز پہ لکھے آتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ نے بنایا تھا وہ 14 سال کی عمر میں، جب آپ کے ارادے کچھ اور تھے، اب آپ جاب کے لیے آنا چاہتے ہیں
تو پھر بہتر یہ ہے کہ ایک اپنا سیریس کچھ بنا لیجیے نا. سب سے سیریس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نام کا بنائیے. ٹھیک ہے آپ کے نام کا شاید ملنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس نام کے بے شمار لوگ ہیں وہ آلریڈی لے چکے ہیں. آپ اپنے نام کے ساتھ اپنی ڈیٹ آف برتھ لگا لیجئے، ایئر آف برتھ لگا لیجئے، کچھ لگا لیجئے. لیکن یہ کہ اس کو آپ پھر بھی آپ کو یونیک مل جائے گا، کوئی نہ کوئی ڈاٹ لگا لیجئے بیچ میں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. لیکن ایک ڈیسنٹ ای میل آئی ڈی ہونی چاہیے. یہ نہایت نامناسب آئی ڈی ہے جس میں نہ تو پتہ چلتا ہے کون ہے، اور نہ صرف یہ کہ پتہ نہیں چلتا بلکہ کوئی عجیب سا اس سے امپریشن ملتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹیمپلیٹ نہیں ہونا چاہیے if it doesn't suit you. آپ کا ای میل آئی ڈی ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کی غلط سلط جو بیکار کی انفارمیشن ہے غیر ضروری وہ نہیں ہونی چاہیے، ضروری انفارمیشن ہونی چاہیے. آخری بات جو سی وی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، جو سب سے مشکل بات ہے. دیکھیے سی وی آپ کی پروجیکشن ہے نا، آپ کا شو کیس ہے. The person who is looking at your CV does not know you. The only way he has or she has is کہ وہ آپ کے سی وی سے کچھ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کون ہیں، آپ نے کیا کیا ہے. اگر آپ بیسک اسکریننگ میں آؤٹ نہیں ہو جاتے، شارٹ لسٹنگ میں آ جاتے ہیں، تو اس مرحلے پہ یہی دیکھیں گے نا کہ آپ کیا ہیں، آپ کی کیپیبلٹیز، کوالیفیکیشنز کیا ہیں، تو آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں. دیکھیے اگر آپ غور کیجئے تو جتنے سی ویز آپ نے دیکھے ہیں، جتنے میں نے دیکھے ہیں، میں نے آپ سے کچھ زیادہ دیکھ لی ہیں چونکہ میں زیادہ وقت سے کام کر رہا ہوں، ان میں میجورٹی از جسٹ اے کرونولوجیکل بایو، جو یعنی ٹائم لائن کے حساب سے ایک بایو لکھی جاتی ہے نا کہ جی میں اس سال میں پیدا ہوا، پھر میں نے اس سال میں میٹرک کیا، پھر میں نے اس سال میں ایف ایس سی کی، پھر میں نے اس سال میں ایم بی اے کیا، پھر اس سال میں نے فلاں کیا، پھر میں نے یہ نوکری جوائن کر لی، پھر میں نے 2 سال 13 مہینے وہاں کام کر، وٹ ایور وہ کرا کے یہ ایک کرونالوجی ہے جو چل رہی ہے. اس پوری خبر میں، اس پوری انفارمیشن میں کہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے گین کیا کیا، آپ نے سیکھا کیا، آپ کا سکل سیٹ کیا ہے، یہ کہیں خبر نہیں ملتی. تو یہ بات میں ایک پہلے بھی کر چکا ہوں بٹس اینڈ پیسز میں، لیکن یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بار بار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک میجورٹی آف دا پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس تب تک اس بات کو کرتے رہنا چاہیے. سو اس انفارمیشن کے ساتھ جو سی وی آتا ہے، جو صرف کرونالوجی ہے، واقعات ہیں، ایک آپ کی ہسٹری ہے اس کے اندر، اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا بلکہ کئی سوال ریز ہو جاتے ہیں جو آپ کے حق میں نہیں جاتے. میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ نے ہر 2 سال بعد ایک کمپنی چینج کی ہے تو جو آدمی آپ کو اسکرین کر رہا ہے، شارٹ لسٹ جس نے کر لیا اور اب اگلے انٹرویو کے لیے پلان کر رہا ہے، یا جب آپ انٹرویو میں بیٹھیں گے تو یہ سوال سب سے پہلے آئے گا کہ یار کوئی مجھے یہ بتائیے، آپ کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ ایوریج ہر 2 سال کے بعد آپ آرگنائزیشن چینج کر لیتے ہیں، تو یہ بہت اچھا ریکارڈ نہیں ہے. ہاؤ ول یو جسٹیفائی دس؟ اب آپ کہیں گے جی وہ یہاں یہ تھا، وہاں مجھے پیسے زیادہ مل گئے تھے، وہاں مجھے ٹائٹل بہتر ملنے کا کچھ انہوں نے کہا تھا، وہ انہوں نے نہیں دیا یا دے دیا یا جو بھی ہوا. اور یہ ساری پھر ایک طرح سے آپ کو یعنی جسٹیفیکیشنز آپ کو دینی پڑیں گی بہت سی، اور ان میں سے کئی ایک اگر آپ ان کے چہرہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو پسند بھی نہیں آ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے ہاں یہ بس آپ بنا رہے ہیں لیم جسٹیفیکیشن دیں گے، آپ کے پاس کوئی خاص وجہ نہیں تھی چینج کرنے کی، آپ کو شوق ہے چینج کرنے کا، یعنی آپ زیادہ عرصہ ایک جگہ پہ ٹکنا آپ کو پسند نہیں ہے. تو یہ بات آپ کے خلاف جاتی ہے بڑی شدید. سو یہ کرنا کیا چاہیے؟ نمبر 1 میں نے کہا ٹیمپلیٹ یوز مت کیجئے. میں سم اپ کر رہا ہوں انٹرویوی کی بات کو. بیسکلی ٹیمپلیٹ مت یوز کیجئے، وہ کیجئے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. 2 آپ غیر ضروری انفارمیشن مت ڈالیے، کم ٹو دی پوائنٹ اسٹریٹ اوے. اور 3 سب سے پہلے جو چیز آپ کو شو کرنی چاہیے وہ آپ کا پروفائل، کہ آپ ہیں کیا، آپ کا سکل سیٹ کیا ہے. اگر آپ کو اپنی اسٹرینگس کا اندازہ ہے تو وہ کیا ہیں، یہ پہلے ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ کرونالوجی دیجئے پھر، اور وہ بھی اتنی تفصیل میں مت دیجئے کہ ہر ایک کی جو ڈیٹ ہے آپ اس طرح سے بالکل لکھ کے بتا رہے ہیں. یہ آ جائے گی ساری گفتگو بعد میں، جب آپ امپلائمنٹ آپ کی فائنل تقریباً ہو جاتی ہے اور امپلائمنٹ اپلیکیشن جب آپ ڈیٹیلڈ فل کریں گے اس میں بہت ساری انفارمیشن اس میں چلی جائے گی پھر اس میں. لیکن سی وی پہ ضروری نہیں. سی وی پہ آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کنسیل کیجئے انفارمیشن، میرا یہ قطعاً انٹینٹ نہیں ہے. کنسیل مت کیجئے، آپ پوری بات بتائیے، لیکن اس بات کو اس طرح بتائیے کہ اس کو پڑھنے میں وقت ضائع نہ ہو، اور اس سے زیادہ ضروری جو بات ہے اس پہ ان کا فوکس رہے.
کہ پروفائل انہوں نے دیکھ لیا ہے، اب اس پروفائل کی روشنی میں وہ آگے چلیں گے اور آپ کی کرونالوجی دیکھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اینڈ آئی کین ٹیل یو کہ اگر آپ کا پروفائل ان کو بہتر لگا تو آپ کی کرونالوجی کو وہ خود ہی جسٹیفائی کر لیں گے. اور اگر آپ کا پروفائل کچھ نہیں دیا ہوا اور ان کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کی کرونالوجی میں سے کوئی نتیجہ نکالیں تو وہ نتیجہ آئی ایم سوری بٹ عین ممکن ہے آپ کے حق میں نہ نکلے، اور زیادہ تر نہیں نکلتا. اور زیادہ تر پھر انٹرویو کے سوالات پھر کسی اس ڈائریکشن میں چل پڑتے ہیں جس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو جسٹیفیکیشنز دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ یوں تھا اور وہ یہ ہوا تھا اور فلاں ہوا تھا. تو اس سے اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر یہ طریقہ دیکھ لیجئے کہ آپ اپنا پروفائل پہلے لکھیے، کرونالوجی بعد میں لکھیے اور پھر اس کو آگے لے کے چلیے. پھر آپ جو ہمارے جو انٹرویو کرنے والے لوگ ہیں ان کے بھی کچھ معاملات ہیں، وہ کچھ اپنے حساب سے چلتے ہیں اور اس پہ بھی بات ہو چکی ہے، لیکن ایک دو باتیں میں پھر کہنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل انٹرویو کی سیٹنگ ٹھیک ہونی چاہیے، یعنی وہ ان انٹرپٹیڈ ہونی چاہیے اصولاً. اس میں انٹرپشنز ہونے کا امکان کم سے کم ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ہو بھی تو اس پہ معذرت کر لینی چاہیے اور اس کو وہیں سے دوبارہ شروع کر لینا چاہیے بات کو، تاکہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ انیزی فیل نہ کرے کہ یار میں آ کے بیٹھا ہوں، اتنی امپورٹنٹ میرے لیے تو اتنی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بیچ میں اپنے فون بھی سنتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، وزٹرز بھی آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہ اٹھ کے بھی چلے جاتے ہیں جو کرتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے فارمل اوکیزن جس پہ. اور نمبر 2، دی کینڈیڈیٹ ہیز ٹو بی گیون اے فیئر اپرچونیٹی کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے، یعنی نان تھریٹننگ انوائرمنٹ میں. اور سوالات ایسے اس کو زبردستی کے اس کو یعنی ڈرانے والے سوال نہیں کرنے چاہیے کہ اچھا یہ کیا کیا آپ، یہ تو کمپنی ٹھیک نہیں تھی، آپ کو نہیں کسی نے بتایا، آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے تھے، آپ کو خود نہیں پتہ مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ کیا آپ نے، یہ تو بڑی عجیب سی بات آپ نے کر دی، بڑا عجیب فیصلہ کر لیا آپ نے. اس کو کرٹیسائز مت کیجیے، آپ اس کو بالکل اس سے چیزیں پوچھنے کی ضرور کوشش کیجیے. آپ یہ سوال ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یو نو اینڈ آئی نو کہ اس آرگنائزیشن کی مارکیٹ میں اسٹینڈنگ کس طرح کی ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، تو آئی ایم شیور آپ کے پاس کوئی خاص وجہ ہوگی اس کی، میں آئی نو دیٹ ریزن. تو یہ بات ڈفرینٹ ہو جائے گی کمپیئر ٹو دس کہ آپ پہلے اپنا حکم صادر کر دیجیے کہ یہ آپ نے کیا جناب کام کر دیا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا، یہ کام ہی نہیں تھا کوئی کرنے والا. تو یہ انٹرویو کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اور انٹرویور کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اٹموسٹ رسپیکٹ دے کینڈیڈیٹ کو. دیکھیے آپ ہائر کریں گے نہیں کریں گے، وہ کوالیفائی کرے گا نہیں کرے گا، یہ سب بات کی بات ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کینڈیڈیٹ کا، دیٹ ہی اور شی شوڈ بی ٹریٹڈ ود فل رسپیکٹ اینڈ گیون فل ریکگنیشن، اینڈ ان اے وے دے شوڈ بی کائنڈ آف پیڈ گریٹیچیوڈ. ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنا انٹرسٹ ایکسپریس کیا، رادر دین وی ٹیک دی پوزیشن کہ اچھا نوکری ڈھونڈنے آئے ہو، دیکھیں گے نا ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو ایسے تو کئی آتے رہتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی نوکری ڈھونڈنے والوں کی. پلیز یہ مت کیجیے، آپ ان کو ایک اچھا ماحول ان کو دیجیے، اچھا سلوک دیجیے ان کو، تاکہ وہ اپنے آپ کو فریلی شو کر سکیں، ایکسپریس کر سکیں کہ وہ کیا ہیں. کیونکہ اس ماحول میں نے کئی لوگوں کو بجھتے دیکھا ہے، اور وہ جو بتا سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو شو کیس کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کر پاتے، اور جو ان کی اچھائیاں ہیں وہ خود بھی نہیں بتا پاتے اور وہ ظاہر بھی نہیں ہوتی، اور انڈیولی ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے. دے پرابلی کوالیفائی فار دی پوزیشن، لیکن اس ماحول کی وجہ سے وہ کوالیفائی نہیں کر پاتے. اور کچھ اور لوگ جن کا انٹرویو دینے کا طریقہ کار اچھا ہے اور جو زیادہ کانفیڈنٹ ہے، وہ پوزیشن لے جاتے ہیں، حالانکہ وہ شاید اس طرح سے کوالیفائی نہیں بھی کرتے. تو آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. دیکھیے انٹرویوز، اور یہ چونکہ جیسے میں نے کہا نا، یہ بات نئی نہیں ہے، اور یہ بات آئندہ بھی ہوتی رہے گی کسی ڈیفرنٹ پیرائے میں، کسی ڈیفرنٹ شکل میں، اس لیے کہ جتنے لوگوں تک یہ پہنچ جائے اور جتنے لوگوں کو اس کے مختلف ڈائمینشنز کی سمجھ آ جائے، اتنا ہی سب لوگوں کے لیے اچھا ہے. دیکھیے جو جابز کا معاملہ ہے، چونکہ میجورٹی آف دی پیپل باہر جابز ہی کرتے ہیں نا، وہ اپنا بزنس تو نہیں کرتے، اور جو اپنا بزنس کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. اور ابن انشا نے اپنی اردو کی آخری کتاب میں لکھا تھا کہ یہ پرانا دستور ہے کہ ان پڑھ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو ملازم رکھتے آئے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بہرحال ملازم تو رکھتے ہیں نا.
اور جو ملازم ہیں وہ بہرحال انٹرپرینورز نہیں ہیں. اب اس پہ آپ دل جلائیے نہ جلائیے اپنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک سسٹم چل رہا ہے، یہ چلتا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا یہ. سو دونوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس سارے ہائرنگ کا جو پروسیس ہے، امپلائمنٹ کا جو پروسیس ہے، اس کو پازیٹیو رکھیں، اس کو خوشگوار رکھیں اور اس کو میرٹ پہ رکھیں. اور پہلے سے پری کنسیوڈ فیصلے کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ نہیں میں نے تو یہ کچھ مینیجرز سے میں نے یہ گفتگو بھی سنی ہے کہ جب بندہ داخل ہوتا ہے نا تو میرا تو مائنڈ میک اپ ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے کہ اس سے بات کرنی یا نہیں کرنی، اس کے بارے میں سوچنا ہے ہائرنگ کے بارے میں یا نہیں سوچنا. یہ جو اتنی گٹ فیلنگ ہے یہ بڑی نامناسب ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنے کوئی بھی ہم میں سے اتنا قابل نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ جی میں بندے کو دیکھتا ہوں ایک نظر اور مجھے سب سمجھ آ جاتا ہے اس کا. وہ یہ ایک بڑا ہی بے بنیاد سا دعویٰ ہے ایکچولی. ہاں آپ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں، کچھ باتوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اٹ ول بی اے ریزنیبل اسیسمنٹ مے بی، لیکن اسٹل دی کینڈیڈیٹ ہیز دی رائٹ، یہ اس کا پریولیج ہے کہ آپ اس کی پوری بات سنیں اور اس کی بنیاد پہ اس کو اسیس بھی کریں. نہ صرف یہ کہ اب آپ خانہ پوری کے لیے بات تو کر رہے ہیں، فیصلہ پہلے کر لیا تھا آپ نے پہلے 2 منٹ میں، یہ ایک اور نامناسب بات ہے. سو لیٹس آل ٹرائی، جو ہائرنگ مینیجرز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بہتر کریں اور جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بہتر کریں اور اس سارے پروسیس کو زیادہ پروڈکٹیو بنایا جا سکے. تاکہ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.